میں سلام کر کے دیکھتا ہوں آپ سے کیسے جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بتا دوں میں سلام کرنا میرے آقا نے سنت قرار دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جواب دینا مدینے والے نے واجب قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو۔ ایک ایک بات کو بہت غور سے سنیں گے آپ۔ آقا فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو۔ غلام نے عرض کیا حضور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب؟ کائنات کے سردار ارشاد فرماتے ہیں تب بھی اپنے گھر میں سلام کیا کرو۔ سمجھ رہے آپ؟ گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کیا کرو۔ غلام نے کہا حضور گھر میں اگر کوئی نہیں ہو تو کسے سلام کریں؟ آخری جملہ سنیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس کے گھر میں میں محمد موجود رہتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو ذرا زور سے کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور سبحان اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ تو پاک ہے۔ یہ ماشاءاللہ میاں کا انعام ہے تو سمجھو بہت بڑا انعام ہے، ماشاء ہے نا؟ میاں ہے یہ ماشاءاللہ، یہ دعائیں کر دیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ میں اور آپ جس محفل میں حاضر ہیں نا، اس محفل کی شان یہ ہے کہ دھمری سے یا آس پاس کے گاؤں سے لوگ آئیں یا نہ آئیں، لیکن اس محفل میں مدینے سے میرے آقا تشریف لائے بے ہیں۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زور سے کہو ہے نا ماشاءاللہ۔ بہت آپریٹر صاحب ہیں آپ ماشاءاللہ، بس آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے کربلا شریف دکھا دے۔ سبحان اللہ دعا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں امامت کے فرائض کو انجام دے رہا ہوں ٹیری میں، اور میں جانتا ہوں یہ الاؤنسر صاحب ہیں ماشاءاللہ چلے گئے کسی کام سے، ان کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں گے۔ مجھے اور آپ کو مل کے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی ہمارے لیے کافی ہے۔ مجھے اور آپ کو درود پاک مل کے پڑھنا ہے۔ درود شریف کیا ہے؟ درود قلبی میں لکھا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے رب سے ملنے کے لیے اپنے رب کے پاس گئے تو رب نے 3 سوال کیے تھے۔ کتنے سوال کیے تھے؟ ذرا بولیں آپ، کتنے؟ 3 سوال کیے 3 تھے۔ سوال کیے۔ رب نے پوچھا تھا اپنے محبوب سے اے میرے محبوب ذرا یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا یہ زمین تیری ہے۔ آ جاؤ آپ، آ جاؤ آگے، آ جاؤ یار، آ جاؤ ماشاءاللہ دادا ہیں آپ میرے، بس آپ سنیں تو سنا سکتے ہیں، نہیں تو اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا یہ زمین تیری ہے۔ پھر رب نے دوسرا سوال کیا، کہا اے میرے محبوب ذرا یہ بتاؤ یہ آسمان کس کے ہیں؟ تو رب کے محبوب فرماتے ہیں میرے مولا یہ آسمان بھی تیرے ہیں، میرے مولا یہ آسمان بھی تیرے ہیں۔ آخری سوال رب نے کیا، رب ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب یہ زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تو کس کے لیے ہے؟ اے میرے محبوب تو کس کے لیے ہے؟ تو درود قلبی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو حیا سی آ گئی، آپ شرما سے گئے، حیا سی آ گئی، تو رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب میں اس کے لیے ہوں جو تجھ پر دل سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس کے لیے ہوں جو تیرے اوپر دل سے درود پاک پڑھتا ہے۔
जितने लोगों को दुरूद शरीफ याद है जरा जोर से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहु अला रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि या वसल्लम। रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई आपसे तो शायद ही है कि दिन के मगरिब के बाद से ऐलान चालू होंगे कि आपको जलसा सुनना है। मैं आखिरी बार आपसे कहता हूं कि जितने भाई वहां खड़े हैं, भाई मैं इशारा करके कह रहा हूं क्योंकि मेरे भाई हो आप और मेरे हम उम्र हो, दोस्त भी हो। अगर आपको लगता है कि बज़्म रसूल में हमें जाना चाहिए, इससे अच्छी जगह हो तो आप चले जाइएगा, इससे अच्छा और कहीं लगे तो आप चले जाइएगा। लेकिन ये बज़्म रसूल है, यहाँ बैठ जाओगे तो आपके ऊपर अल्लाह की रहमतें जरूर बरस जाएंगी, बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। की रहमतें बरस जाएंगी। और मेरे आका का फरमान है कि जिस महफिल में मेरा और मेरे रब का जिक्र होता है उस पूरी महफिल को फरिश्ते घेर लेते हैं। बेशक। कोई हो या ना हो, लेकिन इस महफिल में अल्लाह के फरिश्ते आए हैं। बस आपसे ये गुजारिश करना है और मुझे बताना है कि ये जलसा किस मकसद के तहत हो रहा है ना? ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। दुनिया जब से बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, कयामत आने तक न कोई मेरे नबी के जैसा आया है, न कयामत तक कोई आ सकता है, बेशक जी। है ना? कोई मेरे नबी के जैसा नहीं आया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, या गौस मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, शायर अहले सुन्नत कारी नज़ार माहिम साहिब क़िबला, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, दयारे अल्लाह के वली, जिंदाबाद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा आ रहे हैं और ये आपको हदीस की रोशनी में और कुरान के मोतबर अल्फाज के जरिए से बताएंगे कि आपके हक क्या हैं और आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, बस आप ये समझ लें कि मुसलमान हैं तो हम मुसलमान दिखना भी चाहिए। बेशक। समझ रहे हैं आप? दुनिया में जितने भी वली हैं, कोई गरीब नवाज है तो कोई साबिर कलियर है, बेशक। और कोई वो है जिसे दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 6 साल के बच्चे ने मोहल्ला सौदा गिराम ने अपने अब्बू से पूछा था, ऐ मेरे अब्बू ये बताएं यहाँ से बगदाद शरीफ किधर है। 6 साल के बच्चे ने अपने अब्बू से पूछा था, ऐ मेरे अब्बू ये बताएं यहाँ से बगदाद शरीफ किधर है। तो अब्बू ने कहा क्यों? 6 साल की उम्र में बगदाद का पता क्यों पूछ रहा है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, जिधर गौसे आजम आराम कर रहे हो मैं उधर पीट करके नहीं बैठना चाहता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। उस बच्चे ने कहा कि जिधर गौसे आजम आराम कर रहे हो मैं उधर पीट करके नहीं बैठना चाहता। जब कोई बच्चा इतनी ताजीम बगदाद की करता है, जब वो बड़ा होता है तो उसी को दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी को दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह के वलियों का मकाम क्या है। हजरत अली वलियों के सरदार हैं। जरा कहें यारा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत मैं बहुत आपको सादा मिजाजी से समझा रहा हूँ, तकरीर तो उलमा इकराम करेंगे आपके सामने। हजरत अली वलियों के सरदार हैं और उनका बेटा जन्नती नौजवानों का सरदार है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके साथ साथ उनकी माँ फातिमा जन्नती नौजवान औरतों की सरदार हैं। सुभान अल्लाह। उन अली के बारे में है कि उनको कूफे की जामा मस्जिद में अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने शहीद किया था। बस ये नाम याद रखिएगा, तकरीर हो जाएगी, वाकया सुना दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस बात वो जो आपके जहन में जाए। हजरत अली को कूफे की जामा मस्जिद में अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम नाम के शख्स ने शहीद किया था।
اور جب حضرت علی کے تلوار یہاں سے لگی تو ایک دیوار سے جا کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جنتی نوجوان نو کا سردار امام حسین تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. دودھ کا گلاس ہے، بھر کے اپنے بابا کو دینا چاہتے ہیں. مذہب کیا ہے یہ دیکھیں آپ. آج ہمارے سامنے مذہب کو کس نظریے سے پیش کیا جا رہا ہے. دودھ کا گلاس لے کے حضرت علی کے پاس ان کا بیٹا امام حسین اور کہا بابا یہ دودھ پی لیجئے. کیا کہا؟ بابا یہ دودھ پی لیجئے. حضرت علی کا جملہ سنو. حضرت علی فرماتے ہیں میرے بیٹے حسین، یہ عبد الرحمن ابن ملجم میرے دروازے پر بیٹھا ہے، یہ دودھ کا پیالہ پہلے اس کو پلا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مذہب ہے. جب دودھ کا پیالہ لے کے حضرت علی کے بیٹے حسین اس عبد الرحمن ابن ملجم کے پاس گئے جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، اس نے دھکے مار کے بھگا دیا اور کہا میں نہیں پیتا کسی علی کے گھرانے کا نہ دانا نہ پانی. تو ایک جملہ فرمایا تھا حضرت علی نے. آپ فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم اگر تو آج علی کا جھوٹا پی لیتا تو کل قیامت میں تجھے نبی سے کہہ کے حوض کوثر پلواتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان علی کے بارے میں ہے کہ جب آپ کا جنازہ لے کر کے گئے تو آپ کے جنازے میں 7 لوگ شامل تھے. کتنے لوگ؟ 7 لوگ شامل تھے. ایک روایت میں ہے کہ 3 لوگ شامل تھے. اور اس کے بعد میں اتنے کم لوگ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بغداد شریف میں باب الحلم میں ایک جنازہ اٹھا تھا جس جنازے کی نماز کئی میدانوں میں پڑھی گئی تھی. پاکستان میں شہید ممتاز قادری کا جنازہ جب پڑھا گیا تھا سلمان تاثیر گورنر کے قتل کے بعد جس نے حضور کی گستاخی کی تھی، اس کے جنازے میں لوگوں نے بتایا اتنی پبلک تھی کہ اس کے جنازے میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی. یہ شہید کا مرتبہ ہے. حضور مفتی اعظم کے وصال سے کچھ دن پہلے 2 مہینہ پہلے ریحان ملت نے فرمایا تھا حضور دارالعلوم دیوبند میں ایک جلسہ ہوا ہے جس جلسے میں 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی ہے. کتنے لوگوں نے؟ 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی ہے. حضور یہ 5 لاکھ لوگوں کی تصویر جب ہندوستان میں پھیلے گی تو بد مذہبیت پھیلے گی. مفتی اعظم ہند کا جملہ سنے آپ. آپ فرماتے ہیں ریحان ملت بھیڑ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لینا. کیا کہا؟ بھیڑ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لینا. ٹھیک 2 مہینے بعد حضور مفتی اعظم ہند کا وصال ہوا تو بتایا جاتا ہے ان کے جنازے میں 34 لاکھ لوگ شامل تھے. سبحان اللہ. سبحان ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام مالک فرماتے ہیں اگر تمہیں چاہیے ہے کہ حق پہ کون ہے اس کی اگر پہچان کرنا ہے تو عالموں سے مت پوچھو، حق کی گواہی ہمارے جنازے دیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور حضور تاج الشریعہ کے جنازے نے ثابت کیا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک ہے کوئی جنازہ ایسی تاریخ لا ہی نہیں سکتا ہے جیسی تاریخ تاج الشریعہ کا جنازہ لایا ہے. بے شک. میں نے خود تاج الشریعہ کی 4 مرتبے نماز جنازہ پڑھی تھی. سمجھ رہے ہیں میں متھرا پور میں جامعۃ الرضا میں پڑھتا تھا. اس کے بعد میں تو انہیں بہت قریب سے دیکھا تھا، لیکن جہاں سے بھی آواز آتی تھی تاج الشریعہ کے اللہ اکبر کہنے کی، عالم آئے تھے بڑے بڑے تو وہی نیت باندھ لیتے تھے ہم تاج الشریعہ کے نماز جنازہ کی، جن کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا نہ شاہ وقت نہ شاہی ادا سے پیار کرو. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. نہ شاہ وقت نہ شاہی ادا سے پیار کرو، جو پیار کرنا ہے میرے مصطفیٰ سے پیار کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ شاہ وقت نہ شاہی ادا سے پیار کرو، جو پیار کرنا ہے میرے مصطفیٰ سے پیار کرو. ذلیل ہو کے مرو گے مخالفت کر کے، بھلائی چاہو تو اختر رضا سے پیار کرو. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. ذلیل ہو کے مرو گے مخالفت کر کے، بھلائی چاہو تو اختر رضا سے پیار کرو. یقین کرو جب دیار اعلیٰ حضرت کے پوتے پر پوتے کے چہرے کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کی شان کا عالم کیا رہا ہوگا. سبحان اللہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ
جو اللہ کے ولیوں کا ہو جاتا ہے پھر ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے، بے شک بے شک، ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی نیک لوگوں کا ذکر ہو تو نیک لوگوں میں میرے امت کے جو ولی ہیں ان کا ذکر بھی کر لیا کرنا۔ یہ دھمری ہے، آج جہاں تک آواز جا رہی ہوگی اور اس جلسے کی وجہ سے آواز قبرستان کے قریب جا رہی ہوگی، قبرستان میں جو آپ کے اپنے لیٹے ہیں ان کو بھی اس جلسے کا ثواب مل جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک دن مر کے جانا ہے، بچنا نہیں ہے میرے بھائی، اور جب مر ہی جانا ہے تو مرو اس شان سے کہ چوراہے پہ بیٹھنے والے لوگ کہیں نبی کا سچا غلام جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو لوگ چرچا کر کے کہہ دیں یار فلاں انسان مر گیا، اچھا ہوا، اس نے تو ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اگر مرنا ہے تو تمہارا چہرہ ایسا لگنا چاہیے کہ دنیا سے تو چلا گیا لیکن اس کی یادیں ہمارے سینے میں موجود ہیں۔ آپ سنتے ہیں، سنتے چلے آتے ہیں، مائیں بہنیں موجود ہیں۔ آج ہماری بہنوں اور ماؤں کے چہروں پر اور سروں پر دوپٹے رکھنا بڑا دشوار ہے۔ یقین کرنا فاطمہ نے رات رات بھر سجدے کر کے اور اپنے آنچل کو سرکنے نہیں دیا ہے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ نے نبی سے پوچھا تھا حضور آپ تو نبیوں کے سردار ہیں اور میں تو امام حسن اور حسین کی ماں ہوں، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ میں جنت میں جاؤں گی تو میرا مقام کیا ہوگا؟ تو کائنات کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا بیٹی فاطمہ جب تم جنت کے راستے سے گزر رہی ہوگی اس وقت جتنے فرشتے اور جتنے ملائکہ جتنے انسان ہوں گے وہ سب کے سب اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے لوگ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ کی۔ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، کیوں؟ ہمیں نماز دی گئی ہے نبی کے وسیلے سے، ہمیں قرآن دیا گیا ہے نبی کے وسیلے سے۔ آپ یقین کر کے جانا، اس جلسے میں یہ نہ کر کے جانا کہ نعرے لگا کے گھر چلے جائیں، تقریر سن کے گھر چلے جائیں، نزار ماہم صاحب کی آپ آواز سن کے، کلاسیکل آواز سن کے جھوم کے چلے جائیں۔ بس یہ سمجھنا کہ یہ علماء کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ علماء آپ کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا میں تقریریں ہوتی ہیں، آپ یقین کریں دنیا میں 225 ملک ہیں اور 225 ملکوں میں 8 ارب لوگ رہتے ہیں، 8 ارب لوگ رہتے ہیں، روز جلسے ہوتے ہیں مگر پھر بھی معاشرہ سدھرتا نہیں۔ اللہ نے ہم اور آپ کو سدھارنے کے لیے ایک موقع دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کورونا وائرس جو نکلا ہے، اس کورونا وائرس کا یہ عالم ہے، WHO کی رپورٹ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس میں 38.5 لاکھ لوگ مارے گئے۔ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 38.5 لاکھ لوگ مارے گئے، اور جب ایک مرتا ہے 5 مرتے ہیں تو حکومت ایک کہتی ہے 5 کو 38.5 لاکھ کے مقابل لاؤ گے تو 2 کروڑ ہوتے ہیں۔ دنیا کے 225 ملکوں میں 2 کروڑ کے لوگ آس پاس مر گئے۔ اگر اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے تو خود کو راضی کرنے کے لیے، بے شک، سمجھ رہے ہیں، ورنہ لاشیں ایسی دفنا دی گئیں جن کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ اگر ہم زندہ ہیں تو آج ہم زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کریں۔ جو رب کو راضی کر کے مر جاتا ہے نا، پھر اس سے قبر میں فرشتے بہت ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نہیں تو قبر کھودنے سے پہلے قبریں کھس جاتی ہیں۔ یقین کرو آپ اللہ کے ولی کے دیار میں ہیں۔ بس میں نے آپ سے جو باتیں کہہ دی اس کو اپنے دل پہ لینا۔ تقریر تو ہوتی ہی رہتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ، بس جو باتیں وہ ہیں جو اوپر سے نہیں دل سے گزریں۔ اللہ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف زور سے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔